دوسرا پارہ سورہ البقرہ، اس کی چند آیات کریمہ اس محرم میں ہونے والے واقعہ کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رشتہ داروں کی شہادت کی وجہ سے یہ آیات معمول کے درس سے ہٹ کر تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مصیبت آئے تو صبر کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں قتل وہ ہوتا ہے جو دین کی سربلندی کے لیے شہید ہوتا ہے۔ ان کو مردہ مت کہو، بھائی قتل ہو گئے ہیں تو یہ زندگی تو ختم ہو چکی ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ ارواحهم فی اجواف طیر خضر تسرح فی الجنۃ حیث شاءت، ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں وہ چاہتے ہیں پھرتے ہیں۔ 18 ذو الحجہ کو تیسرے خلیفہ ہجرت کا 35واں سال تھا، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔ 26 ذو الحجہ کو 23 ہجری تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ 21 رمضان کو 40 ہجری میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور 61 ہجری 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و میں اپنے خاندان کے بہت سارے نوجوانوں اور چھوٹوں کے انتہائی مظلومانہ حالت میں شہید ہوئے۔ اب یہ شہادت، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا مقام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان دونوں کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور ایک روایت میں ہے سیدۃ نساء المومنین، مومنین کی عورتوں کی فاطمہ سردار ہوگی۔ ایک دوسرے ارشاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک ارشاد میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، نعم المرکب رکبتا، بہترین سواری ہے جس پر تو سوار ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ نعم الراکب، وہ سوار بھی بہت عمدہ ہے، سوار بھی بڑی شان والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن آپ کی وفات کے وقت 5 سال کے تھے، یہ چھوٹے بچے ہیں، گرتے گرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ انہیں اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، لعل اللہ یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے لیے مسلمانوں کی 2 بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرا دیں گے۔ چونکہ اللہ کے نبی کی بات گفتہ و گفتہ اللہ بود، گل جذب القوم عبداللہ بود، آپ کا فرمانا اللہ کا ہوتا ہے۔ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فوج کے سامنے آئیں تو حد نگاہ تک فوج ہی فوج تھی۔ فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ ایک ٹیلے پر چڑھا کے لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر یہ 2 فوجیں لڑ پڑی تو ان بیواؤں کا، ان یتیموں کا کون بیت المال کفالت کرے گا؟ میں ان کی خدمت میں، حضرت حسن کی خدمت میں جرگہ بھیجتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جب جرگہ وفد جاتا ہے
تو حضرت حسن فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا تو میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعت میں صلح کرائے گا۔ آتے ہیں، آ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد 60 ہجری حضرت معاویہ فوت ہوتے ہیں۔ 40 اور 60 20 سال تک حسن و حسین رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، حد ادا فرماتے ہیں۔ وہ بیت المال سے اسلام کے شہزادوں کو بہت بڑے بڑے وظائف دیتے ہیں، یہ ان سے قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ تھا آپس میں اہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا اور صحابہ کرام کا آپس میں بامی تعلق۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی مرتضی حسن و حسین میں اختلاف تھا، وہ اتنا سوچے کہ پہلے 3 خلیفہ ہیں، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ، علی مرتضی ان کے پیچھے مقتدی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چھٹے خلیفہ ہیں، حسن و حسین ان کے پیچھے مقتدی ہیں، تو ان کے درمیان تو آپس میں کسی قسم کا بھی کوئی اختلاف یا بغض کی بات نہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 60 ہجری کو 22 رجب وفات پاتے ہیں، تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید بر سے اقتدار آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والے خط لکھتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں، یہاں کے گورنر اسلامی حدود کو پامال کر رہے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ 3 اونٹ کی وزن خط لکھے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 18 ذوالحجہ کو مکہ، ذوالحجہ کے آخری دنوں میں مکہ میں انہیں صحابہ کرام عبداللہ ابن عباس وغیرہ مشورہ دیتے آپ نہ کریں۔ وہ فرماتے نہیں یہ اعتماد ہے، چنانچہ جاتے ہیں، کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو آگے یہ کوفے والے لوگ غدار حضرت حسین اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں۔ مسلم بن عقیل شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں اطلاع ملتی ہے واپس ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے بھائی کہتے ہیں نہیں ہم تو بدلہ لیں گے۔ اب کربلا کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو وہ سارے لوگ جو خط لکھنے والے تھے مخالف فوج میں کھڑے ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، آپ کے بھائیوں میں ایک کا نام ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا، ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ انتہائی ظالمانہ انداز میں نبی پاسم کے خاندان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فیروز کی شکل میں، مجوسی کی شکل میں عمر فاروق کو شہید کیا۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عبداللہ بن سبا یہودیوں کی جماعت کی شکل میں عثمان غنی کو شہید کیا، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابن ملجم خارجی کی شکل میں سیدنا علی مرتضی کو شہید کیا۔ یہی منافق ہیں یہودیوں کی شکل میں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خود بلاتے ہیں اور بلا کر دھوکہ دے کر آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ اب حضرت حسین ایسے ہی مظلوم شہید ہیں جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ ان کے ساتھ 70 صحابہ کی شہادت احد میں ہوتی ہے۔ بیر مونا میں 70 قاری صحابہ شہید کیے جاتے ہیں۔ 10 صحابہ ایک شہادت میں، وہ بھی حافظ قاری تھے، شہید کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری شہادتیں انتہائی مظلومانہ ہیں، اور ان کو شہید کرنے والے یا کافر ہیں یا لوگ منافق ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ 61 ہجری 10 محرم کو پیش آتا ہے۔ امت اس پر بھی اسی طرح صبر کرتی ہے جیسے پہلی شہادتوں پر صبر کرتی ہے، لیکن تاریخ الخلفاء میں لکھا ہوا ہے کہ بغداد میں ایک رافضی خلیفہ آتا ہے 300 سال کے بعد۔ وہ کہتا ہے 10 محرم کو عورتیں اپنے مرد جو ہے وہ مرثیے پڑھتے ہوئے بازاروں میں روئیں دوئیں، تو علامہ سیوطی لکھتے ہیں وذالک اول ما نیخ علی الحسین، حضرت حسین پر ماتم کی ابتدا یہاں سے شروع ہوئی۔ اب سوچنا چاہیے کہ شہادتیں تو اور بھی ہوئی ہیں، لیکن اس شہادت کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ ابھی 9-10 محرم ہوگا، سینمے والے بھی سینمے بند کر دیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ لعنت ہے، سارا سال بند ہونی چاہیے۔ اب ریڈیو اور ٹی وی پر سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت حسین شہید برحق ہیں، ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایسا ہی قدر کی چیز ہے جیسے کہ باقی شہیدوں کی ہے۔
لیکن ان کے ساتھ اس کے بعد جس مذہب کی اس پر بنیاد رکھی گئی ہے انشاءاللہ 1-2 دنوں میں اس کے بارے میں آپ کو معلومات پیش کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.